مولانا عبد الماجد دریا بادی نے اپنی زندگی کے وہ مراحل گزارے کہ وہ مسلمان سے الحاد تک گئے، پھر الحاد کے بالکل ایکسٹریم پوزیشن پر گئے اور پھر وہاں سے پلٹ کر واپس آئے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کا خاکہ ذکر کیا، اور خاکہ ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں وہاں تک پہنچا اور واپس کس چیز کے ذریعے سے آیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری ابتدائی زندگی تھی، میں کالج لائف میں تھا، لائبریری کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے تھے اور ہر ایک قسم کی کتاب تک میری رسائی تھی۔ ذہن میرا چونکہ ناپختہ تھا، دین کے معاملے میں گھر کی تربیت کمزور تھی، نظریات اور تصورات میرے پختہ نہیں تھے۔ میں لائبریری گیا، میری بدقسمتی کہیں کہ سب سے پہلے جو میرے ہاتھ کتاب آئی وہ ایک بدبودار ملحد کی کتاب تھی۔ غلط وقت پر غلط کتاب کا میں انتخاب کر بیٹھا۔ کہتے میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کے انتخاب میں جو غلطی ہوئی، پھر اس پڑھنے کے بعد وہ غلطی مزید مضبوط ہو گئی۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ذکر کی گئیں کہ جو براہ راست جو ریلیجس ایتھکس ہیں اس پر حملہ آور ہوتی تھی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مذہبی اخلاق، مقدسات کا ادب اور احترام، پاکیزہ مقامات کی عزت اور حرمت، باپ کا رتبہ، ماں کے قدموں تلے جنت، نیکی کے بدلے میں سرخروئی، گناہ کے بدلے میں جہنم، یہ جو ریلیجس ایتھکس تھے، کہا اس نے سب سے پہلے اس کتاب نے اسی پر چوٹ ماری، اور کہا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد فلسفی پڑھنے کا مجھے شوق ہوا، اور ساتھ ساتھ انسان کی نفسیات پڑھنے کا شوق اٹھا۔ سائیکالوجی، نفسیات جب انسان پڑھتا ہے تو وہ فطرت کی طرف نظر کرتا ہے اور ہر چیز کو فلسفے پر پرکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجہ میں جو تشکیک ہے، تشکیک جس کو کہا جاتا ہے اسکیپٹسزم، تشکیک، اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب یہ تشکیک کیا ہے؟ تشکیک یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے کر دوں جو آپ کا دل اور آپ کا دماغ اسے قبول نہ کرے، اور جب قبول نہیں کرے گا تو اب آپ اس کے شک کو دور کرنے کے لیے گرد و پیش میں پھر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسکیپٹسزم ہے، اس کا دروازہ فلسفی کے ذریعے سے کھلتا ہے، اور ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے جو الحاد پر اس وقت بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الحاد ہے یہ اسی تشکیک کی پیداوار ہے، کہ سب سے پہلے وہ نوجوان ویسے ہی اس کا ذہن کمزور تھا، ناپختہ تھا، اس نے فلسفی پڑھی، اس نے نفسیات پڑھا، اور اس نے ملحد کی کتاب پڑھ کر اس کے ذریعے سے اپنے شک کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ شک اتنا بڑھتا گیا، بڑھتے 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 وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا، وہ ہر چیز کا انکار کر بیٹھا۔ یعنی جو خدا کا ہی انکار کر دے تو باقی بچتا کیا ہے؟ باقی کچھ نہیں بچتا۔ اب وہ عبد الماجد دریا بادی آگے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے میں اتنا آگے نکل گیا، انبیاء پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور اس کی کیفیت کو جب ملحد بیان کر رہا ہے تو وہ ملحد یہ کہہ رہا ہے کہ ان نبیوں کو معاذ اللہ ایپیلیپسی کی بیماری ہوتی تھی، جس کو عربی میں صرع کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو مرگی کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اتنی مقدس کیفیت، اللہ کا پاک کلام وحی کی صورت میں معصوم ترین اور مقدس ترین ہستی پر اتر رہا ہو، اور اتنی مقدس اور اتنی پاکیزہ کیفیت کے لمحات کو نوجوان کے دماغ میں اس قدر ڈی سینسٹائز کر دیا جائے کہ وہ اس کے تقدس تو دور کی بات، اسے ایک بیماری سے تعبیر کرنے لگے، تو بتائیے کہ پھر اس کے ہاں نبیوں اور رسولوں کا کیا تصور باقی رہ جائے گا؟ یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے خار محسوس ہونے لگی، کہ اپنا تعارف میں مسلم کراؤں مجھے ڈر لگتا تھا، اور کوئی اگر مجھے یہ کہتا تھا کہ جناب یہ شخص نیشنلسٹ ہے، یہ شخص نیچرسٹ ہے، نیچرزم کا ماننے والا ہے، تو کہتے میرا سینہ چوڑا ہوتا تھا کہ جناب یہ مجھے داد دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کا فیصلہ کیا۔ کہہ رہے میں اس انتہا کو پہنچ چکا
کہ جہاں میں اپنے آپ کو مسلمان ڈیفائن کرنے میں حد تک محسوس کرتا تھا۔ اب پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ کو مجھ پر رحم آیا اور میں ایک دن لائبریری میں بیٹھا تھا تو میرے ہاتھ میں سیرت کی ایک کتاب لگ گئی، اور سیرت کی کون سی کتاب؟ شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے، کہا اس کی پہلی جلد آئی تھی، وہ میرے ہاتھ لگ گئی۔ کہتے ہیں میں نے وہ کتاب پڑھی، مجھے محسوس ہوا کہ اندر کچھ رمق ہل جل ہونا لگی ہے، کہ جب وہ محسوس ہوا مجھے تو مجھے تصوف کی جانب رغبت ہوئی، تو میرے ہاتھ مثنوی لگ گئے، مولا روم۔ کہا مثنوی مجھے سمجھ تو نہ آئی، 100% تو میں اسے سمجھ نہ سکا، لیکن اس کی تاثیر اتنی تھی کہ میرا دل اور نرم ہو گیا۔ کہا پھر میری قسمت یہ تھی کہ مجھے قرآن کی تفسیر ہاتھ آ گئی۔ کہا وہ واپسی کا سفر جو سیرت سے شروع ہوا، مثنوی سے ہوتے ہوئے تفسیر پر پہنچا، اس نے مجھے دوبارہ لا کر رب کی دہلیز پر گرا دی۔ تو اب یہ پورا خلاصہ کلام ہمارے سامنے آ گیا۔ انہوں نے تو اپنے وقت کی بات کی کہ وہ ملحد کی کتاب تھی، آج ایک کتاب نہیں کئی کتابیں ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر کھلی پڑی، لیکن ہم اسے بالکل لائٹر نوٹ پر لے کر بچوں کو ہم نے سب چیزوں کا ایکسیس دے رکھا ہے، اور یہی بچے کل کلاں اٹھ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر رب کا انکار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں اپنے نوجوان کو کس چیز سے بچانا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنے نوجوان کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جو اس کے ناپختہ ذہن اور کمزور ذہن کو عقائد کے حوالے سے ہٹ کر سکتا ہو۔